اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں ہوں شاہد اقبال صدیقی اور آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، آج میں آپ کو ہائی کولیسٹرول کے بارے میں آگاہی دینا چاہتا ہوں۔ دوستو، بہت سارے ایسے کھانے ہیں جن میں کولیسٹرول، سیچوریٹڈ فیٹ اور ٹرانس فیٹ زیادہ ہوتے ہیں۔ ایسے کھانے سے آپ کو ہائی کولیسٹرول کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ مثلاً چربی والا گوشت، پائے، مغز اور کلیجی وغیرہ کھانے سے آپ کے کولیسٹرول میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ہائی کولیسٹرول کے دوسرے بھی وجوہات ہیں۔ سگریٹ نوشی اور شراب نوشی سے بھی کولیسٹرول میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ شوگر کی بیماری اور گردوں کی بیماری سے بھی کولیسٹرول میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ دوستو، ہائی کولیسٹرول کی کوئی خاص علامت نہیں ہے، ظاہر نہیں ہوتی۔ اس کے لیے ایک ٹیسٹ ہے جسے لپڈ پروفائل کہا جاتا ہے، کرانی پڑتی ہے، جو کہ نہار منہ کی جاتی ہے، یعنی کھانا کھانے کے 12 گھنٹے کے بعد۔ کھانا کھانے اور اس ٹیسٹ کے درمیان 12 گھنٹے کا وقفہ ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد لیبارٹری پر جا کر آپ اپنا خون دے کر اور اس کی رپورٹ جو لے سکتے ہیں۔ دوستو، کولیسٹرول 3 قسم کا ہوتا ہے، جس میں ایک ایل ڈی ایل ہے، خراب کولیسٹرول کہتے ہیں جسے، ایک ایچ ڈی ایل ہے جسے اچھا کولیسٹرول کہا جاتا ہے، جبکہ تیسری قسم اس کی ٹرائی گلیسرائڈ ہے۔ دوستو، اگر ایل ڈی ایل اور ٹرائی گلیسرائڈ بڑھا ہوا ہو تو اس سے بہت سے خطرات ہوتے ہیں جسم میں۔ اور دوستو، اس کے لیے آپ کو جو عوامل ہیں، آپ کا وزن زیادہ ہے یا آپ موٹے ہیں تو آپ میں کولیسٹرول ہو سکتا ہے۔ آپ غیر صحت مند غذا کھاتے ہیں، جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ چربی والے کھانے، بڑا گوشت بھی چربی والا اگر ہے اور بکرے کا گوشت بھی اگر چربی والا ہے، اور آپ پائے کے شوقین ہیں، آپ کلیجی کے شوقین ہیں، آپ مغز کے شوقین ہیں، تو یہ آپ کی غیر صحت مند غذائیں ہیں۔ آپ تمباکو کی مصنوعات کا استعمال کرتے ہیں، یا آپ کے خاندان میں کولیسٹرول کا بڑھا ہوا ہونا، اور شوگر اور گردوں کے امراض کے مریض بھی جو ہے وہ کولیسٹرول کے بڑھنے میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ یہ عوامل ہیں زیادہ تر۔ دوستو، اگر وقت پر علاج نہ کیا جائے اور وقت پر اس کی جانچ پڑتال نہ کی جائے، اس کے ٹیسٹ نہ کرائے جائیں، تو یہ انسان کی شریانوں میں کولیسٹرول اس سے جم جائے گا، جس سے خون کے بہاؤ میں بگاڑ پیدا ہوگا۔ خون پورے جسم میں صحیح طرح سے نہیں چلے گا، اور خون کے بہاؤ میں بگاڑ کی وجہ سے اسٹروک، دل کا دورہ، انجائنا یعنی سینے کا درد، اور ہائی بلڈ پریشر اور گردوں کی بیماری کے خطرات بڑھ جاتے ہیں۔ تو دوستو، ایسی غذائیت سے بھرپور غذائیں استعمال کریں جن میں کولیسٹرول اور جانوروں کی چربی کم ہو اور فائبر زیادہ ہوں۔ فروٹ وغیرہ ہو گئے، اور جو سبزیاں ہیں ان کو زیادہ استعمال کریں۔ تمباکو نوشی سے پرہیز کریں اور اپنے وزن کو برقرار رکھیں۔ روزانہ چہل قدمی اور ورزش کو اپنا معمول بنا لیں۔ سبزیاں زیادہ کھائیں، چکن اور مچھلی کا استعمال کریں، ریشہ دار کھانے، سبزیاں، فروٹ۔ دوستو، تلے ہوئے کھانوں کی بجائے پکے ہوئے، ابلے ہوئے کھانے استعمال کریں۔ فاسٹ فوڈ سے پرہیز کریں۔ تلی ہوئی چیزیں جو بازاروں میں ملتی ہیں ان سے پرہیز کریں۔ گھی، تیل، مکھن وغیرہ کا استعمال ترک کر دیں۔ اگر آپ کا کولیسٹرول بڑھا ہوا ہے تو آپ نے پانی میں پکا کر سبزیاں وغیرہ استعمال کرنی ہوگی، جس سے آپ کا کولیسٹرول فوری طور پر کم ہو جائے گا۔ دوستو، اس کا بہترین علاج یہی ہے: ورزش، چہل قدمی
اور کھانوں میں جو ہے وہ آپ نے سبزیاں پانی میں پکا کر استعمال کرنی ہوگی، جس کے بعد آپ کا کولیسٹرول فوری طور پر نارمل ہو جائے گا۔ تو اسے اچھی طرح سے آپ کریں، اور کولیسٹرول کے بڑھنے کو آپ ہلکے میں نہ لیں، یہ اس کی وجہ سے بہت سے خطرناک نتائج مل سکتے ہیں۔ تو اپنے زندگی میں ورزش، چہل قدمی اور چربی کا استعمال آپ کو بالکل ترک کرنا پڑے گا۔ پائے وغیرہ جو ہیں وہ بالکل آپ کو بند کرنے پڑیں گے، اور مغز، کلیجی، اس کا استعمال آپ کو بند کرنا پڑے گا۔ دوستو، آپ کو اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں، اور تاکہ میری آنے والی ویڈیوز جلد سے جلد آپ کو پہنچ سکیں، آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے۔ دوستو، اگر کوئی بات پوچھنی ہو تو کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ تو کل میں ان دوستوں کے سوالات کا جواب ویڈیو میں دوں گا جنہوں نے مجھ سے کمنٹس کر کے سوالات پوچھے ہیں، تو ان کو اس کا علاج بھی بتاؤں گا۔ اور کل جو میری ویڈیو آئے گی تو آپ کے سوالات اور جوابات پر مبنی ہوگی۔ اور دوستو، اپنی دعاؤں میں بہت بہت زیادہ یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔